بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم فزکس FSC فرسٹ ایئر میں پارٹ فرسٹ میں ہم چیپٹر نمبر 4 کا لیکچر نمبر 5 میں ایبسولوٹ پوٹینشیل انرجی کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ پوٹینشیل انرجی ہم نے کنسیپٹ پڑھا تھا، کسی باڈی پہ ہم ورک ڈن کریں، کسی اسپیسیفک پوائنٹ پر اس کو لے آئے تو اس میں پوٹینشیل انرجی اسٹور ہو گئی۔ اگر اسے تھوڑا سا اور اوپر چلے گئے، اس کے اوپر اور بھی زیادہ ورک ڈن کرنا پڑے گا، اس میں اور بھی زیادہ پوٹینشیل انرجی اسٹور ہو گئی۔ اب ہم میکسیمم پاسبلٹی کیا ہے کہ ہم اس میں ایبسولوٹ پوٹینشیل انرجی، اس کو ہم کہتے ہیں ایبسولوٹ مین مکمل پوٹینشیل انرجی۔ جتنا اوپر کی طرف جا رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ پوٹینشیل انرجی اس باڈی میں اسٹور ہو رہی ہے۔ اگر ہم لیٹ سپوز اس باڈی کو بالکل ہی اس کے اوپر ورک ڈن کرتے گریویٹیشنل فیلڈ سے ہی باہر چلے گئے تو اس کو ہم کہیں گے یہ ایبسولوٹ پوٹینشیل انرجی۔ تو وہ ورک ڈن، دا اماؤنٹ آف ورک ڈن ریکوائرڈ ٹو موو این آبجیکٹ فرام ارتھ سرفیس ٹو دا پوائنٹ ویئر گریویٹی از زیرو، کہ جہاں گریویٹی بالکل زیرو ہو جائے تو اس میں میکسیمم پوٹینشیل انرجی اسٹور ہو گئی، کیونکہ ہم نے اس میں ورک ڈن بھی ہم نے میکسیمم کر لیا۔ تھوڑا سا ہائٹ پر لے کے گئے تو ورک ڈن کم، اس سے اوپر لے کے گئے ورک ڈن اور زیادہ، اس سے اوپر لے کے گئے ورک ڈن اور زیادہ۔ ورک ڈن انرجی ہے، لا آف کنزرویشن آف انرجی سے ہم کہہ سکتے ہیں انرجی وہ نہ کریٹ ہو سکتی ہے نہ ڈسٹرائے ہو سکتی، اس باڈی میں اسٹور ہو رہی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ کتنی ہو سکتی ہے کہ ہم گریویٹیشنل فیلڈ سے ہی باہر لے کے جائیں، اتنا ورک ڈن ہم اس کو اوپر کریں۔ اب اس کے اندر پوٹینشیل انرجی زیادہ سے زیادہ اسٹور ہو گئی۔ اب اگر لیٹ سپوز اس باڈی کو دوبارہ گریویٹیشنل فیلڈ میں جیسے ہم انٹر کرتے ہیں تو اس وقت اس کے پاس میکسیمم پوٹینشیل انرجی، تو اس کو ہم ایبسولوٹ پوٹینشیل انرجی بھی ہم سمپلی کہتے ہیں۔ سمپلی ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ گریویٹیشنل فیلڈ سے باہر لے کے جانے کے لیے کسی آبجیکٹ کو جو ہمیں ورک ڈن کرنا پڑتا ہے اس کو ہم ایبسولوٹ پوٹینشیل انرجی بھی کہتے ہیں، یا اس کو ہم میکسیمم گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی سمپل ورڈز میں کہہ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم اگر ہم کیلکولیشن کرنا چاہیں یا فارمولا ڈرائیو کرنا چاہیں تو یا ایکسپریشن فائنڈ کرنا چاہیں تو وہ کچھ ایسے فائنڈ کریں گے کہ اگر ہم کسی آبجیکٹ کو کسی سرفیس آف ارتھ سے اوپر لے کے جائیں گے تو ہمیں ایک تو ورک ڈن کرنا پڑے گا، وہ تو ہم نے کہا کہ ورک ڈن کریں گے، ورک ڈن ہی کیلکولیٹ کر رہے ہیں، مگر یہاں جو ورک ڈن ہم کیلکولیٹ کریں گے تو ورک ڈن جو کیلکولیٹ کریں گے اس کے لیے جو ہم فورس اپلائی کریں گے وہ فورس کانسٹنٹ فورس نہیں ہوگی، کیونکہ ہم جتنا اوپر کی طرف جا رہے ہیں ارتھ سے اتنا ہی ہمیں گریویٹیشنل فورس کم ہوتی جائے گی، تو ہماری اپلائیڈ فورس بھی ہمیں کم لگانی پڑے گی اس آبجیکٹ کو اوپر کی طرف لے کے جانے میں۔ اب ہم یہاں ورک ڈن تو کریں گے، مگر چونکہ فورس ویریبل ہے تو ہم کہیں گے ورک ڈن بائی ویریبل فورس کا جو کنسیپٹ ہے وہ یوز کریں گے۔ اب ہم کسی اسپیسیفک پوائنٹ سے یا سرفیس آف ارتھ سے ہمیں اس آبجیکٹ کو لے کے جانا ہے انفینیٹی تک۔ اب ظاہری بات ہے ہم انفینیٹی کے لیے کیلکولیشن تو نہیں کر سکتے، تو ہم ایک پوائنٹ، ایک سرفیس آف ارتھ کے قریب ایک پوائنٹ کو، فرسٹ پوائنٹ کو یا انیشیل پوائنٹ کو یا آبجیکٹ کو کنسیڈر کریں گے اور کسی سرٹن ہائٹ یا پر ایک اور پوائنٹ لے لیں گے، اس کو ہم آپ کیا کہہ دیں گے، پوائنٹ n کہہ دیں گے، اور اس پوائنٹ n کو پھر ہم نے لاسٹ میں اس پوائنٹ کو انفینیٹی پوائنٹ کنسیڈر کر کے اور ایبسولوٹ پوٹینشیل انرجی جب فائنڈ کریں گے تو اس پوائنٹ کو ہم کہاں انفینیٹی پہ کنسیڈر کر لیں گے۔ تو ہم اسٹارٹ ہم کچھ ایسے کریں گے کہ لیٹ سپوز اگر کسی اسپیسیفک پوائنٹ پر، فرسٹ پوائنٹ پر ہمارے پاس پوائنٹ 1 پر یہ آبجیکٹ ہے اور اس کو ہم پوائنٹ n تک لے کے جانا چاہتے ہیں اور ہمارے پاس فورس کانسٹنٹ نہیں ہے، تو اس ٹوٹل پاتھ کو یا ٹوٹل ڈسپلیسمنٹ کو ہم اسمال انٹرولز میں ڈیوائڈ کریں گے، اور اسمال انٹرولز میں فرسٹ کو ایک دوسرے پوائنٹ کو ہم نے پوائنٹ 2 کہہ دیا، پہلے ہم اس تک اس کو اس باڈی کو اس کے اوپر ورک ڈن کریں گے، پھر 2 سیکنڈ سے تھرڈ اور تھرڈ سے اپ ٹو سو آن۔ تو اب ہم آبجیکٹ کو فرسٹ پوائنٹ سے سیکنڈ پوائنٹ تک لے کے جانے میں جو ہمیں ورک ڈن کرنا پڑ رہا ہے وہ ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ چونکہ ایز کمپیئر ٹو ٹوٹل ورک ڈن یہ اسمال ورک ڈن ہے تو ہم اس لیے ہم ڈیل W1 فرام 2 ہم کہہ سکتے ہیں، ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو اس کو ہم نے اسمال ورک ڈن کہہ دیا ہے۔ بائی بیسک ڈیفینیشن F.D ہم لکھ سکتے ہیں، مگر یہاں ہم ایوریج لکھ رہے ہیں۔ ایوریج اس لیے لکھ رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ یہ فورس ویری ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے، تو ہم پوائنٹ 1 پہ جو فورس تھی وہ پوائنٹ 2 پہ فورس کم ہو گئی ہے تھوڑی، تو ہم پوائنٹ 1 والی فورس لکھ سکتے ہیں زیادہ
نہ تو پوائنٹ 2 والی کم فورس لکھ سکتے ہیں بلکہ ان کا ایوریج بیہیویئر ہم لکھ لیتے ہیں، اور ایوریج بیہیویئر ہمیں یا ایوریج فورس جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان جو مڈ پوائنٹ ہے وہ اس پہ ہمیں ملے گا، جس کے ڈسٹنس کو ہم نے آر کہہ دیا ہے. تو ہم نے جو ہے نا ایوریج فورس GMM ڈیوائڈیڈ بائی آر اسکوئر پٹ کر لیا ہے بائی بیسک ڈیفینیشن آف گریویٹیشنل فورس. اب ہم ڈیل آر کی اگر ہم بات کریں تو ہم 1 سے لے کر آبجیکٹ کو وہ پوائنٹ 1 سے لے کر 2 تک لے کے جانا چاہتے ہیں. ان دونوں پوائنٹس کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ ہم اوپر والے پوائنٹ کو اگر ہم R2 کہہ دیں اور نیچے والے پوائنٹ کو ہم اگر R1 کہہ دیں، جیسے فگر میں ہمیں نظر آ رہا ہے R2 ہے اور یہ R1 ہے، تو R2 سے اگر ہم R1 مائنس کر لیں تو ہمارے پاس یہ دونوں پوائنٹس کے درمیان جو ہے نا ڈسپلیسمنٹ ہمیں مل گیا. اب اگر ہم cos تھیٹا کی بات کریں تو ہم یہاں cos 0 پٹ کر لیں، اس لیے کہ جس ڈائریکشن میں ہم فورس لگا رہے ہیں اسی ڈائریکشن میں ڈسپلیسمنٹ بھی کور ہو رہا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں cos 0 ہم نے پٹ کر لیے. تو cos 0 کی وجہ سے یہ لاسٹ ٹرم جو ہے 1 آ گئی ہمارے پاس. اب تھوڑا سا اس کو ہم فردر سمپلیفائی کرنے کے لیے میتھمیٹکس سے جو ہے نا ہم ہیلپ لیتے ہیں. اس کا ایک سمپل ہمارے پاس ایک کانسیپٹ ہے کہ آر اسکوئر اگر آر دو پوائنٹس کے درمیانی یعنی مڈ پوائنٹ ہے R1 اور R2 کا، تو بائی جیومیٹرک مین ہم لکھ سکتے ہیں آر اسکوئر از اکول ٹو R1 انٹو R2. یہ ہم ڈائریکٹ بھی لکھ سکتے ہیں، اور میتھمیٹکس کے سمپل سٹیپ سے ہم جو ہے نا کیا کر سکتے ہیں، اس کو فائنڈ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں. آر مڈ پوائنٹ ہے R1 اور R2 کا، یعنی R1 پلس R2 ڈیوائڈیڈ بائی 2 کے ایکول ہے. اسی طرح ڈیل آر جو ہے وہ R2 اور R1 کے درمیان ڈفرینس ہے، یعنی دونوں پوائنٹس کے درمیان ڈسٹنس کا ڈفرینس ہے. تو اسی سیکنڈ ایکویشن سے ہم فرسٹ ایکویشن میں پٹ کر لیں تو ہمارے پاس R آ جائے گا 2R1 پلس ڈیل آر ڈیوائڈیڈ بائی 2. ہمیں آر اسکوئر چاہیے، ہم اسکوئر لے لیتے ہیں، اور یہاں جو ہے نا ہم کہتے ہیں ڈیل آر اسکوئر جو ہے یعنی دو پوائنٹس کے درمیان ڈسٹنس بہت اسمال ہے، اور اس کا جب اسکوئر لے لیں تو اور بھی اسمال ہو جائے گا. تو ایک کو ہم اپروکسیمیٹلی ایکول ٹو 0 پٹ کر سکتے ہیں، یعنی سیکنڈ ٹرم کو ہم 0 پٹ کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس یہ ریزلٹ سمپلیفائی ہو کے آر اسکوئر از اکول ٹو R1 انٹو R2 آ جائے گا. یہ آر اسکوئر کی جگہ ہم نے R1 انٹو R2 پٹ کر لیا ہے، اور اگر ہم تھوڑا سا اس کو سمپلیفائی کر لیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 1 اور R1 مائنس 1 اور R2. اسی طرح اگر ہم سیکنڈ سے تھرڈ پوائنٹ تک اگر ہم اس آبجیکٹ کو لے کے جا رہے ہیں تو پھر اس کے لیے بھی اسمال ورک ڈن جو ہوگا وہ اسی فرسٹ انٹرول میں جو ہم نے ورک ڈن کیا ہے اسی کیلکولیشن سے ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ سیکنڈ انٹرول کے لیے 1 اور R2 مائنس 1 اور R3 ہو جائے گا. یہ اب ہم سیم پروسیجر جو ہے نا کر کے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ انٹرول کے درمیان، یا جو سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے اور لاسٹ پوائنٹ ہے اس کے درمیان جو ورک ڈن ہے وہ 1 اور Rn مائنس 1 مائنس 1 اور Rn آ جائے گا انٹو GMEM ملٹیپلائی بائی M. ٹوٹل ورک ڈن اگر ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے تو ان سارے انٹرولز میں جو ورک ڈن ہم نے کیا ان کو ہم ایڈ کر لیں گے. سمپلی ایڈ کرنے سے ہمارے پاس صرف یہ دو ٹرمز رہ جائیں گی، باقی ساری جو ہے نا کینسل ہو جائیں گی. فرسٹ ٹرم 1 اور R1 رہ جائے گا مائنس لاسٹ ٹرم 1 اور Rn رہ جائے گا. تو اب ہم نے جو ہے نا ایک چیز ہم نے کہا تھا کہ اب ہم چونکہ ایبسولوٹ پوٹینشیل انرجی فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سیکنڈ پوائنٹ کو ہم نے انفینیٹی لینا ہے. یعنی اسٹارٹ میں تو ہم نے جو ہے اس کو ایزیوم کیا تھا ود ان گریویٹی جو ہے ایک پوائنٹ ہے. اب ہم چونکہ ایبسولوٹ پوٹینشیل انرجی فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سیکنڈ پوائنٹ جو ہے نا ہمارے پاس کہاں ہوگا، اس کو ہم نے انفینیٹی پہ اگر ہم لے جائیں سیکنڈ پوائنٹ کو تو Rn جو ہے اس کو ہم انفینیٹی پٹ کر لیں گے. 1 اور انفینیٹی سے ہمارے پاس یہ 0 آ جائے گا. تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ 1 سے پوائنٹ 1 سے لے کر یا کسی اسپیسیفک پوائنٹ سے جو انفینیٹی تک ہمیں ورک ڈن کرنا پڑ رہا ہے وہ GMEM 1 اور R1. اب ہم نے بائی بیسک ڈیفینیشن یہ بھی کہا ہے ابھی ہم ایبسولوٹ پوٹینشیل انرجی کی بیسک ڈیفینیشن سے کہ جو ورک ڈن ہمیں کسی اسپیسیفک پوائنٹ سے انفینیٹی تک لے کے جانے میں جو ورک ڈن کرنا پڑتا ہے اس کو ہم ایبسولوٹ پوٹینشیل انرجی کہتے ہیں. تو اس ورک ڈن فرام 1 ٹو انفینیٹی ہم پٹ کر سکتے ہیں ایبسولوٹ پوٹینشیل انرجی U کے برابر بھی پٹ کر سکتے ہیں. اور اگر لیٹ سپوز یہ پوائنٹ جو ہے نا یہ یا آبجیکٹ جو ہے یہ سرفیس آف ارتھ کے اوپر ہے تو پھر ہم جو ہے اس R کو کیا پٹ کر سکتے ہیں RE پٹ کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس یہ جو رزلٹ فائنل رزلٹ آ گیا ہے ایبسولوٹ پوٹینشیل انرجی U از اکول ٹو GMEM ڈیوائڈیڈ بائی RE. تو یہ ہمارے پاس ایبسولوٹ پوٹینشیل انرجی آف آبجیکٹ ہے آن دا سرفیس آف